السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین و سامعین، آج یہ عاجز نماز سے متعلق جو مسئلہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے حضرات اپنا قیمتی وقت لے کر مسجد جاتے ہیں، اپنا ضروری کام چھوڑ کر یہ آگے پیچھے کر کر مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اس مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نماز کا بہت سارا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ نماز کا ثواب جو انہیں پورا ملنا چاہیے تھا، لیکن میرے دوستو اس مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے نماز کا بہت سارا ثواب وہ گنوا دیتے ہیں۔ آخر وہ مسئلہ کون سا ہے؟ تو دوستو مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے، مسجد جا کر وہاں دیکھتا ہے کہ امام صاحب 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے ہیں اور دوسری رکعت میں بیٹھے ہیں۔ اب وہ جاتا ہے وہ شخص اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے اور پھر وہ جلسے میں بیٹھنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور وہ جیسے ہی بیٹھتا ہے، کیونکہ امام صاحب کی اتحیات پوری ہو چکی ہیں، لہٰذا امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شخص جو ابھی بیٹھا ہی تھا یہ بھی امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جاتا ہے۔ یہ اتحیات نہیں پڑھتا، یہ سمجھتا ہے کہ امام کی اتباع واجب ہے، لہٰذا کھڑے ہو جاؤ، یہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو اس کی یہ غلطی ہے کہ جو اس کی نماز کا بہت سارا ثواب ختم کر دیتی ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ جب یہ بیٹھا اور امام صاحب کھڑے ہو گئے تو اسے کھڑے نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اتحیات پڑھ کر کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ اب ڈر ہوگا کہ اگر اتحیات پڑھوں گا تو امام صاحب تو رکوع کر دیں گے، تو اسے جلدی پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اتحیات چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ اتحیات چھوڑ دیتا ہے اور امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، یعنی نماز کا بہت سارا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آئندہ آپ جب بھی مسجد میں جائے، امام صاحب اگر 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے ہیں اور دوسری رکعت میں بیٹھے ہیں، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر کول باندھی اور پھر امام صاحب کے ساتھ شریک ہونے کے لیے آپ بھی جلسے میں بیٹھنے گئے۔ اب امام صاحب اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں کھڑے ہو جانے دیجئے، آپ اپنی اتحیات پڑھ کر کھڑے ہوئیے۔ اسی طرح سے 4 رکعت والی نماز ہو یا 2 رکعت والی نماز ہو، ان میں جو آخری رکعت ہوتی ہیں، یعنی 4 رکعت والی نماز میں چوتھی رکعت اور 2 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت، ہوتا یہ ہے کہ امام صاحب آخری قاعدے میں، قاعدہ اخیرہ جسے کہا جاتا ہے، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے ہیں۔ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، وہ آ کر اللہ اکبر کہتا ہے اور قاعدہ اخیرہ میں شریک ہوتا ہے۔ ابھی تو یہ شریک ہی ہوا تھا کہ امام صاحب دائیں بائیں جانب سلام پھیر دیتے ہیں، یا اس نے تھوڑا سا پڑھ لیا تحیات، تھوڑا سا تحیات پڑھ لیا، مثلاً التحیات للہ والصلوات تک پڑھائی تھا کہ امام صاحب نے دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا اور بائیں جانب بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، تو یہ بندہ اس نے جتنا پڑھا تھا اتنا چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پوری تحیات مکمل نہیں کرتا بلکہ آدھی پڑھتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، یا کبھی بالکل پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو بالکل نہیں پڑھتا ہے بلکہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو اس کی یہ غلطی ہے جو اس کی نماز کا بہت سارا ثواب ختم کر دیتی ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ جب یہ امام صاحب کے ساتھ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ گیا تو اب اتحیات پوری کر کر ہی کھڑا ہونا چاہیے، چاہے امام صاحب دائیں جانب اور بائیں جانب سلام پھیر دے، چاہے امام صاحب اپنی نماز پوری کر لے، لیکن اب آپ جب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ گئے تو آپ کو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو مکمل کرنے کے بعد ہی کھڑا ہونا چاہیے۔ تو دوستو میں نے مسئلہ بتا دیا کہ 2 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، اگر 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت کے اندر امام صاحب بیٹھے ہیں، آپ مسجد میں پہنچتے ہیں، امام صاحب کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، امام صاحب آپ کے شریک ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ کو کھڑا نہیں ہونا ہے بلکہ تحیات مکمل کر کے پھر کھڑا ہونا ہے۔ اگر آپ کو ڈر ہے
کہ امام صاحب رکوع کر دیں گے تو آپ جلدی جلدی پڑھیے، لیکن آپ کو اتحیات چھوڑ کر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز میں چوتھی رکعت کے وقت پہنچے، یا 2 رکعت والی نماز میں آپ دوسری رکعت میں پہنچے، دوسری یعنی آخری رکعت میں پہنچے، تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ امام صاحب چاہے سلام پھیر دے، لیکن آپ اتحیات مکمل کرنے کے بعد ہی آپ کو کھڑا ہونا ہے، آپ اس سے پہلے کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں جو نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے ہم جب امام صاحب دوسری جانب سلام پھیرے تو اس وقت کھڑے ہونا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ امام صاحب نے جب ایک جانب سلام پھیرا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آگے چل کر سجدہ سہو کریں، چونکہ سجدہ سہو ہمارے یہاں کوئی نماز میں غلطی ہو جاتی ہیں، تو امام صاحب دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں اور اس کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں۔ تو جب امام صاحب ایک طرف سلام پھیر لے تب آپ کو کھڑے نہیں ہونا ہے، جب امام صاحب دوسری جانب سلام پھیرے اس وقت آپ کو اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ مسئلہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔